بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے، تشہد اور درود پاک کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائے ابراہیمی ہے جو کہ قرآن مجید میں آئی ہیں، اور ہر بندہ مومن نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اس سے بڑا اضطراب پھیلا۔ اس وجہ سے آج ہم صرف اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ تشہد کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ سنت کی 3 اقسام ہیں، جیسا کہ سنت قولی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے ذریعے کوئی حکم دیا ہو، یہ سنت قولی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سنت عملی بھی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل مبارک کیا، یہ بھی سنت بن جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سنت تقریری، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل ہوا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے انکار نہیں کیا، تو وہ عمل بھی سنت بن جاتا ہے۔ جیسے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے اس سے انکار نہ کیا تو وہ عمل بھی سنت بن جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ سنت کی ان 3 اقسام کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد درود پاک کے بعد جو دعائیں مانگی وہ مختلف دعائیں کتب احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ اب اگر ان دعاؤں میں سے کوئی شخص کوئی ایک دعا مانگتا ہے تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو آپ دعا مانگتے ہو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تشہد پڑھ لو تو اس کے بعد ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ، کہ جو تمہیں دعا اچھی لگتی ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اس دعا کو لے لو اور اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگو۔ تو اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دے دیا کہ جو اچھی دعا ہے تم اس دعا کو اختیار کر لو اور اس دعا کے ذریعے رب تعالیٰ سے مانگو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دے دیا تو جو دعا عموماً پڑھی جاتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
تو یہ دعا قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا کس نے مانگی؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے اختیار دے دیا، اور اگر کوئی شخص اس قرآنی دعا کو پڑھتا ہے اور اس قرآنی دعا کو لے لیتا ہے، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ خود حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، حضور نے اختیار دے دیا۔ جب حضور نے اختیار دے دیا، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ تحکم ہے، یہ سینہ زوری ہے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جب اختیار دے دیا، تو اس اختیار کو اگر کوئی بندہ مومن اختیار کرتے ہوئے قرآن کی یہ دعا مانگتا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی مستحب ہے، جائز ہے، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔